ہمارا اختلاف جو ان صوفیوں سے جو تبلیغ کا نعرہ لگاتے ہیں، قریب اختلاف نہیں ہے، بعید اختلاف ہے. اختلاف کی نوعیت بعید کی. کیسے؟ ہمارا اختلاف کلمہ توحید کے مفہوم میں ہے. ہمارے اختلاف توحید کی اقسام میں. کلمہ توحید کے مفہوم کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین. یہ توحید ہے. یہ کون سی توحید ہے جانتے ہیں؟ توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے. میرے بھائی اس توحید کو تو ابو جہل بھی جانتا تھا. توحید کی اس تعریف سے جو صوفی حضرات بیان کرتے ہیں، بعض صوفی بیان کرتے ہیں، ابو جہل بھی تو موحد تھا. پھر ابو جہل نہیں جانتا تھا اس کا خالق مالک رازق کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں اگر ان سے سوال کیا جائے کہ ان کو پیدا کس نے کیا، زمین اسمان کو پیدا کس نے کیا، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، وہ کہتے اللہ تعالیٰ. تو یہ کون سی تعریف آپ نے کی توحید کی؟ توحید کے اقسام میں ہمارے اختلاف ہے. کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: عام لوگوں کی توحید، خاص لوگوں کی توحید، خواص الخواص کی توحید. عام لوگوں کی توحید ہے لا الہ الا اللہ، کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ. خاص لوگوں کی توحید کا مطلب ہے لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. خواص الخواص کی توحید کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ. پہلی قسم کو کہا جاتا ہے شریعت، لا معبود الا اللہ. دوسری قسم کو کہا جاتا ہے طریقت، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اور تیسری قسم کو کہا جاتا ہے حقیقت، لا موجود الا اللہ. ہمارا اختلاف ہے. یہ اصل میں تھانوی نے شریعت الطریقت میں یہ بیان کیا ہے کہ 3 قسم کی طریقت. بہرحال بات یعنی واضح ہے، میں نے صرف گروہ کا نام دیا، وقت میں حوالے میں بیان کروں، لیکن یہ بات مسلمات ہے، معروف باتیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں جس میں 2 صوفوں کے اختلاف ہو، یاد رکھیں مسلمات نہیں. ہمارا اختلاف ان سے توحید کی حقیقت پر ہے. ہمارا توحید کی حقیقت ہے توحید الوہیت، جس کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائی، جنت الرزق کو پیدا کیا، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وہ کہتے ہیں توحید کی حقیقت توحید ربوبیت، کہ مسلمان پر واجب ہے سب سے پہلے وہ پورے کائنات میں دیکھے شک کی نگاہ سے، پھر اسے یقین ہو کہ اس کو ایک ذات نے پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ ہے. ہمارا ان سے اختلاف ہے توحید الاسماء و صفات میں. صفات کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرتے ہیں تو پھر تشبیہ لازم آتی ہے. ہم کہتے ہیں تشبیہ لازم نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہم نے کہا آمنا و صدقنا. اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں میرے 2 ہاتھ، ہم نے کہا آمنا و صدقنا. ہمارا اختلاف وحدت الوجود کے مفہوم میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ اللہ ہے. ہمارا ذریعہ کفر عقیدہ، باطل عقیدہ ہے. ہمارا اختلاف شرک کے معنی میں ہے. ہمارا اختلاف اخلاص کی حقیقت میں ہے. شرک کے معنی کیا لیتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اعمال اور صفات میں کوئی شریک نہیں. سبحان اللہ. ابو جہل جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات میں کوئی شریک نہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ اعمال کیا ہے جانتے ہیں؟ افعال کیا اللہ تعالیٰ کے؟ خلق ہے، رزق ہے، تدبیر ہے، زندگی ہے، زندگی دینا ہے، موت دینا ہے، مشکل کچھ ہے، حاجت روی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہے، توحید ربوبیت ہے. اور صفات ہم سب جانتے ہیں. کیا کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات مخلوق کے صفات جیسے ہیں؟ جو کہتے ہیں وہ ہمارے نزدیک کافر ہے. مشبہ ہے جو وہ کافر ہے. ہمارا اختلاف اخلاص کی معنی میں. وہ کہتے ہیں اخلاص کا معنی ہے کہ ریاکاری نہ کرو. ہمارا نزدیک اخلاص کا معنی ہے توحید العبادہ. کوئی بھی عبادت بغیر اخلاص کے قابل قبول نہیں. عبادت کی 2 شرطیں ہیں، پہلے اخلاص ہے، دوسری اتباع ہے. اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہمارا ان سے اختلاف جبر کے عقیدے کے متعلق ہے. جبری ہے عقیدے میں، تقدیر کے معاملے میں وہ جبری ہے. ہمارا اختلاف علم غیب کے عقیدے میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق دیا، عطا فرمایا. بزرگ بھی علم غیب جانتے ہیں. ہمارا اختلاف ان سے
بیعت الشیخ کے مفہوم، بیعت کے مفہوم میں ہے. ہمارا اختلاف ان سے تصور شیخ میں ہے، ہمارا ان سے اختلاف فنا فی الشیخ میں ہے. اور تصور شیخ کے متعلق روائح ثلاثہ میں مشہور قصہ ہے کہ شیخ احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں 3 سال تک میرے دل میں میرے شیخ رہے امداد المہاجرین کے لیے، اور میں نے کوئی بھی عمل نہیں کیا ان سے سوال کیا بغیر. پھر 12 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں تھے، میں نے کوئی بھی عمل نہیں کیا الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر. تصور شیخ دیکھیں، یہ تصور شیخ کا عقیدہ ہے. پھر اس کے بعد احسان کا درجہ رہا. احسان کا درجہ کیا ہے؟ سوال کرنے پر جواب نہیں دیا. سبحان اللہ. یعنی پھر احسان کا درجے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ رہا، میں نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے بہر راست پوچھ کے کیا. اس میں ہمارا اختلاف ہے. فلاح الشیخ کے عقیدے میں، تصرف الشیخ کے عقیدے میں ہمارا اختلاف ہے کہ قبر کی مٹی سے شفا مل جاتی مرنے کے بعد. ہمارا اختلاف ہے تعویذ لٹکانے سے. آپ صلی اللہ فرماتے ہیں تعویذ لٹکانا شرک ہے، آپ لوگوں کے نزدیک تعویذ لٹکانا جو ہے توحید ہے. سبحان اللہ. ہمارے قرآنی اور دوسرے طریقے جو ہیں. ہمارا اختلاف انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کی زندگی دنیاوی زندگی ہے، ہم کہتے ہیں کہ برزخی زندگی ہے. اور بعض کہتے ہیں دنیاوی سی زندگی، بعض کہتے ہیں دنیاوی برزخی زندگی. اختلاف ہے آپس میں بیچاروں. کیوں اختلاف ہے؟ پختگی کی مضبوطی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم صرف دنیاوی کہتے ہیں تو زمین کے نیچے سے بہترین زمین کے اوپر ہوتے. یعنی سوچنے کی بات ہے. عقل کو مقدم کرتے ہیں لوگ، ماتوریدی ہیں، اشعری ہیں، اہل کلام میں سے اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، بلکہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اصول میں ہم اشعری و ماتوریدی ہیں، کیونکہ یہ دونوں علماء اصول کے ماہر ہیں اور علم کلام کے رجوع کرتے ہیں جو بھی اختلاف ہوتا ہے مسائل میں. عقائد علماء دیوبند خلیل احمد سہارنپوری کی تالیف ہے. اور خلیل احمد سہارنپوری صاحب جو ہیں وہ شیخ محمد الیاس کے پیر ہیں. تو شیخ محمد الیاس نے پہلے بیعت کی ہے شیخ احمد گنگوہی کی. شیخ احمد گنگوہی کی وفات کے بعد انہیں بیعت کو تجدید کی ہے شیخ خلیل احمد سہارنپوری پر. ٹھیک ہے نا؟ تاکہ کچھ شخص یہ لیکن یہ نہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے. میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں. آپ مشائخ کا یہ عقیدہ ہے اس سب کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں. صراحتاً قرآن مجید جو ہے وہ آدھی مخلوق ہے، آدھی مخلوق نہیں. آدھا مخلوق ہے، آدھا مخلوق نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کے الفاظ مخلوق کے معنی مخلوق نہیں ہے. ماتریدی اشعریوں کا یہ عقیدہ ہے. ہمارا اختلاف کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا نہیں جنت میں. ہمارا اختلاف ہم کہتے ہوگا، آپ لوگ کہتے نہیں ہوگا. ہمارا اختلاف کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، عرش پر مستوی ہے. آپ لوگ ہر جگہ موجود ہے، ہم کہتے عرش پر مستوی ہے. ہمارا اختلاف اللہ تعالیٰ صفت کے نزول کے متعلق. آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کے آخر پہلے نازل ہوتے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. ہمارا اختلاف آپ لوگوں کے نزدیک ابن عربی شیخ اکبر ہے، ہمارے نزدیک ابن عربی حالق ہے، بدکار انسان ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ بدترین کافر ہے. اور آپ کے اپنے احناف علماء نے یہ فرمایا ہے. ہمارا اختلاف ولایت کے مفہوم میں. اللہ کا ولی کون ہے؟ آپ لوگ نزدیک مجذوب بھی ولی ہے، پاگل بھی ولی ہے. ہمارے نزدیک پاگل مجذوب ولی نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں تو ولی کیسے ہیں؟ ہمارے نزدیک ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. ہمارا اختلاف علم الکلام کے اہتمام میں ہے. علم الکلام مذموم ہے، آپ لوگ کہتے ہیں محمود ہے. ہمارا اختلاف ولایت کے متعلق. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ولی ماں کے پیٹ کے اندر ولی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ولی جب تک مومن متقی نہیں بنتا وہ ولی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا. ہمارا اختلاف توسل کے عقیدے سے ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا وسیلہ جائز ہے، یا آپ لوگ کہتے ہیں کسی ولی کا وسیلہ جائز ہے، کہ نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے دعا مانگنا جائز ہے. ہم کہتے ہیں عقیدہ باطل ہے، درست نہیں ہے، بدعت ہے. اور صحابہ کرام سے یہی ثابت ہے. صحیح بخاری میں سیدنا عمر بن خطاب کا قصہ واضح ہے. جب قحط کا زمانہ تھا تو سید عباس سے دعا کروائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کیا، اور نہ ہی ان سے مدد طلب کی اور نہ ہی ان کو وسیلہ بنایا. ہمارا آپ سے اختلاف عشق کے لفظ کے استعمال میں ہے. آپ کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے عشق ہے، ہمیں
نبی سے عشق ہے. ہم کہتے ہیں عشق کا لفظ اچھا نہیں ہے. عشق کے لفظ میں شہوت شامل ہے، محبت والی شہوت یا شہوت والی محبت. یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. ہمارا آپ سے اختلاف خوابوں کو متعلق ہے. آپ کے نزدیک خواب دین کا ماخذ ہے، ہمارا نزدیک خواب دین کا ماخذ نہیں ہے. ہمارا اختلاف بعد بدع اذکار میں. آپ نے ذکر ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جائز، ہم کہتے ہیں بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے. تو اختلاف حلال حرام ہوا کہ نہیں؟ بعید اختلاف ہے. آپ کے نزدیک دلائل الخیرات و قصد بردہ شریف پڑھنا باعث خیر ہے، اچھا ہے. ہمارا نزدیک بدعت ہے، گمراہی ہے، جہنم کی طرف ایک راستہ ہے. ہمارا اختلاف نبی کریم، آپ لوگوں کا عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفا طلب کی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مدد کے لیے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی فراہم فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخسار پہ بوسہ دیتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کہ یہ نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں ہے، جنت میں ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آتے. ہمارا اختلاف، آپ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کعبہ اپنے جگہ سے کبھی ہلتا نہیں. اب اگر کبھی ہی کعبہ ہلتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلتا صلح حدیبیہ کے موقع پر. جب وہاں نہیں ہلا تو پھر کسی ولی کے لیے نہیں ہل سکتا. کشف قبور کے عقیدہ میں ہمارا اختلاف ہے آپ لوگوں سے. کشف صدور کے عقیدہ میں اختلاف ہے. اولیاء معصوم ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اولیاء معصوم نہیں ہیں. اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسرے منتقل ہو جاتے ہیں. اس میں ہمارا اختلاف ہے. دلوں کے حال جاننا اور کیفیات کا متبادل ہونا، اس میں اختلاف ہے. بدعتوں کا اکرام کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، لعنت کا باعث ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، ابو داؤد کی روایت میں، اور آپ لوگوں کے نزدیک جائز ہے.